بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء ان صلاۃ اللیل مثنی مثنی۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے ہیں اس میں 3 مسئلے ہیں، یعنی ایک حدیث کے 3 جز ہیں اور اس 3 اجزاء میں سے ایک جز کو لے کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہوگی، یہ باب ہے۔ اب 3 جزوں میں سے پہلا جز پہلے سنیں۔ دن اور رات کی جو نفل نمازیں ہوں گی یا سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ جو ہوں گی، ان میں ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام علی مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے دن کی نماز ہو چاہے رات کی ہو، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ یعنی جو نفل ہیں یا جو سنت مؤکدہ بھی ہیں، جیسے ظہر سے پہلے 4 ہیں، تو یہ جو نفل نمازیں ہیں چاہے دن کی ہو چاہے رات کی ہو، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھنا افضل ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کے قاعدہ کر لینا، پھر اس کے بعد سلام نہ پھیرنا، پھر اٹھ کے 2 مزید اور پڑھ لینا اور آخر میں 1 سلام پھیرنا۔ اس کو کہتے ہیں 4 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھنا، 4 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھنا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 1 سلام کے ساتھ چاہے دن ہو چاہے رات ہو 4 رکعت پڑھنا افضل ہے، اور 2 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، اور 6 رکعت بھی 1 سلام کے ساتھ اور 8 رکعت بھی 1 سلام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ 8 سے زیادہ 1 سلام کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا صرف ایک جگہ اختلاف ہے، بقایا ان کا قول بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ دن میں 4 رکعت 1 سلام سے پڑھنا افضل ہے، اور رات میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا چاہیے، یعنی 1 سلام کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ دن میں 4 پڑھنا افضل ہے، رات میں 2 پڑھنا افضل ہے، اور رات میں 4 پڑھنا بھی جائز ہے، اور 1 سلام سے 6 اور 8 رکعت بھی پڑھنا جائز ہے۔ چھوٹے 2 امام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 حضرات فرماتے ہیں کہ دن اور رات کی نماز 2 رکعت افضل ہے، یعنی دن میں بھی 2 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھنا، یعنی 2 کے بعد سلام پھیر دینا، پھر 2 اور پڑھنا، اور رات کو بھی 2 یعنی 2 کر کے پڑھنا دن رات میں افضل ہے، لیکن دن اور رات میں 1 سلام سے 4 پڑھنا بھی جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں 2 رکعت 1 سلام سے پڑھی جائیں گی، اور رات کی نماز 2 سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہے ان کے نزدیک، اور دن کے اندر 1 سلام سے 4 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے۔ دلائل باب کی روایت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں اس حدیث میں کوئی دلائل کا اختلاف نہیں ہے، نص فہمی کا اختلاف ہے، اسی روایات سے سب نے استدلال کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس روایت سے بئی معنی ہے، وہ کہتے صلاۃ، حضور نے فرمایا کہ انہ قال صلاۃ اللیل مثنی مثنی، وہ کہتے رات کی نماز کیا ہے 2 رکعت ہے، تو وہ کہتے جب رات کی نماز ہے ہی 2 رکعت اور حضور علیہ السلام نے 2 بتایا ہے، تو 2 سے زیادہ پڑھنا 1 سلام کے ساتھ جائز نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت پہ سلام پھیرے پھر 2 پڑھے۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور اسی روایت میں دوسری حدیثوں میں لیل کے ساتھ والنہار کا بھی جملہ آتا ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، لیکن یہ صلاۃ اللیل والنہار، یہ والنہاری کا اضافہ صرف چھوٹے 2 اماموں نے قبول کیا ہے، یعنی امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، باقی سارے امام کہتے ہیں کہ یہ جو اضافہ ہے والنہار کا، یہ انہوں نے قبول نہیں کیا، یہ نہیں ہے۔ تو چھوٹے 2 امام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ انہوں نے والنہاری کا بھی قبول کیا، وہ کہتے ہیں صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، تو وہ کہتے ہیں کہ دن کے اندر بھی 2 پڑھ سکتے ہیں، اور رات کے اندر بھی 2 پڑھنا افضل ہے، یعنی دن میں بھی 2 رکعت پڑھنا، یعنی 1 سلام کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا، اور رات کے اندر بھی 1 سلام سے 2 پڑھنا، یہ افضل ہے۔ ہاں البتہ 4 پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے صاحبین ہیں، یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو والنہاری کے اضافے کو قبول نہیں کیا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دن رات، دن کی نمازیں چونکہ 4 زیادہ ہیں،
فرائض میں بھی دن رات کے جو فرائض ہیں اس میں بھی 4 ہیں، اور ظہر کی سنتیں بھی 4 ہیں، تو لہٰذا دن میں 4 پڑھے۔ اور رات کے اندر انہوں نے والنہاری کے اضافہ کو نہیں لیا، صلاۃ اللیل کو لیا ہے، والنہاری اضافے کو قبول نہیں کیا، تو کہتے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، یعنی رات میں 2 کر کے پڑھے اور دن میں 4 بھی پڑھ لے۔ اور امام اعظم امام عالی مقام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ غور طلب ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی تو امتیاز ہے، اسی لیے تو وہ امام اعظم ہیں کہ وہ ہر بات کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں دیکھیں بھئی اگر دن رات کے فرائض میں سے دیکھا جائے تو دن کی 2 نماز جو فرض نمازیں ہیں وہ 4 رکعتیں ہیں، یعنی ظہر اور عصر، اور 1 نماز رات کی عشاء وہ بھی 4 رکعت ہے، اور ظہر سے پہلے سنتیں بھی 4 ہیں۔ وہ کہتے دیکھو اگر 4 رکعتیں افضلیت کا فضیلت کا اعلیٰ ہونے کا درجہ نہ رکھتی تو اللہ دن اور رات کی نمازوں کو 4 رکعت نہ رکھتا۔ نمبر 1 4 دوسری ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ 3 نمازیں اور ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں، اور نبی اس کام کو کرتا ہے جو اعلیٰ ہوتا ہے، نبی اس کام کو کرتا ہے جو اعلیٰ ہوتا ہے، جو افضل ہوتا ہے، تو لہٰذا امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہ فرائض میں بھی زیادہ نمازیں دن اور رات کی 4 رکعت ہیں، اور ظہر سے پہلے سنتیں بھی 4 ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ دن اور رات میں ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنا یہ افضل ہے، حالانکہ 2 پڑھنا بھی جائز ہے، 2 پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ ایک جز ہو گیا، اور اس حدیث کے اندر دوسرا جز ہے فَإِنْ خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ۔ دوسرا جز ہے کہ اگر تمہیں صبح ہونے کا خوف ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ اور یہ باب پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ فاتحہ کا نماز کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس میں ہم نے فاتحہ خلف الامام اوتر برکعتین کو وضاحت سے بیان کیا تھا کہ لغت میں جو افعال مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوتے ہیں، اور جب شریعت اس کو اپنے لیے لے لیتی ہے تو وہ متعدی لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے قرأ الکتابہ متعدی تھا، شریعت نے اس قرات کو نماز کے لیے لے لیا تو لازم ہو گیا قرأ الامام جہرا او سرا، لیکن یہ لازم ہو گیا۔ اب جب دوبارہ ان کو افعال لازمہ کی طرف متعدی کریں گے تو حرف جر کے ذریعے سے کریں گے حرف جر کے۔ پھر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل میں یہ قانون لکھا تھا کہ جب اس لغت کے متعدی کو جس کو شریعت نے لازم بنا لیا، اس کو جب دوبارہ متعدی کیا گیا حرف جر کے ذریعے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ لغت اور شریعت کے لازم میں فرق ہوتا ہے، کہ لغت کا لازم تو صرف مفعول کے اوپر واقع ہوتا ہے، اور یہ جو شریعت کا لازم متعدی ہوا ہے یہ کسی اور چیز کے ضمن میں متعدی ہوگا۔ تو یہاں اوتر برکعتن کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، تہجد کی 2 رکعت، اور 2 رکعت کے آخر میں آپ کو یہ پتا چلا، یہ گمان ہوا کہ بھئی اگر میں 2 رکعت پہ سلام پھیر دوں گا تو اثر نو 3 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں کہ اگلا باب آ رہا ہے کہ تمام محدثین فقہا کا اس پہ اجماع ہے کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، وتر کی 3 رکعتیں، باب آگے آ رہا ہے، تو 3 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کیا کر لے کہ قاعدے کے اوپر بیٹھ کے کھڑا ہو جائے، سلام نہ پھیرے، قاعدے پہ کھڑا ہو جائے اور 1 رکعت ساتھ اور ملا لے، اور کیا کر لے گا، یہ 3 رکعت وتر ہو جائیں گی۔ اوتر برکعتن کا مطلب یہ ہے کہ 1 رکعت کو 2 رکعتوں کے ساتھ ملا کر وتر بنانا۔ کیوں کہ یہاں پر بھی با ہے، اوتر برکعتن، اوتر برکعتن، تو یہ قانون پیچھے ہم عرض کر چکے ہیں۔ نمبر 3 تیسرا جز ہے وَجْعَلْ آخِرُ صَلَاتِكَ وِتْرًا، کہ رات کی آخری نماز جو ہے وہ وتر ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو امر ہے وجعل، یہ استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء نے یہاں پر وجوب سمجھا ہے، اور ان میں سے اللہ جل شانہ ہمارے مفتی ظفر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی شخصیت تھی اور بہت علمی شخصیت تھی۔ وہ یہاں سے وجوب کا معنی لیتے تھے کہ وتر کے بعد
نفل نہیں ہے، لیکن یہاں استحباب ہم نے اس لیے لیا کہ آگے باب میں آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد اور وطر پڑھنے کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو جب وطر کے بعد حضور علیہ السلام سے 2 رکعت پڑھنا ثابت ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے۔ مثلا اگر کسی آدمی نے وطر پڑھ لیے اور رات کو اللہ نے توفیق دے دی تو اس کے لیے تہجد کی اجازت ہے، اس کے لیے تہجد کی اجازت ہے، اور اس کا پہلا وطر باطل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں یہ 3 مسئلے ہیں، یہ 3 جز ہیں۔